پہلی جنگ عظیم یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ ایک زنجیر کے رد عمل کی طرح تھی، جیسے ایک کے بعد ایک ڈومینوز گرتے ہیں، جس نے بڑی بڑی سلطنتوں کو ختم کر دیا، نئے ممالک کو جنم دیا اور کروڑوں جانیں لے لیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا؟ کیسے صرف ایک شخص کے قتل نے اتنی بڑی تباہی مچا دی، جس میں 1,80,00,000 لوگ مارے گئے اور دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا؟ آئیے اس کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، اس وقت میں جب جنگ کی پہلی گولی چلنے سے بہت پہلے ہی بارود کا ڈھیر تیار ہو چکا تھا۔ اس وقت یورپ کی صورتحال ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ اندر ہی اندر حریفوں میں بٹا ہوا تھا۔ تو بات ہے 19ویں صدی کی۔ پورے یورپ میں قوم پرستی کی ایک لہر چل رہی تھی۔ اٹلی ایک ہو گیا اور پھر 1871 میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، جرمن سلطنت کا قیام۔ اس سے طاقت کا سارا توازن بگڑ گیا۔ اب یورپ کے بیچوں بیچ ایک نیا، بہت طاقتور اور پرعزم ملک کھڑا تھا۔ اور دیکھیں، یہ تقسیم کوئی ایک دن میں نہیں ہوئی، اس میں کئی دہائیاں لگیں۔ جرمنی کے بننے کے بعد یورپ میں آہستہ آہستہ فوجی اتحاد بننا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا براعظم 2 مسلح کیمپوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو اب تصویر کچھ یوں تھی۔ ایک طرف تھا ٹرپل الائنس، جس میں جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹلی شامل تھے، اور دوسری طرف تھا ٹرپل انٹینٹ، جس میں فرانس، برطانیہ اور روس تھے۔ مطلب یہ کہ اگر ایک بھی ملک جنگ میں جاتا تو اس کے سارے دوست بھی میدان میں کود پڑتے، بس ایک چنگاری کی دیر تھی۔ اور ماحول کتنا کشیدہ تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ ایک تو اسلحے کی دوڑ لگی ہوئی تھی، خاص طور پر برطانیہ اور جرمنی میں بحری جہاز بنانے کا مقابلہ چل رہا تھا۔ پھر افریقہ اور ایشیا میں کالونیوں پر جھگڑے چل رہے تھے، اور بلخان کا علاقہ، اسے تو یورپ کا بارود خانہ کہا جاتا تھا، جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ سب نے اپنے اپنے جنگی منصوبے بھی بنا رکھے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بارود خانے کو آگ کس نے لگائی؟ وہ چنگاری کہاں سے آئی؟ وہ چنگاری آئی سرائیوو سے۔ تاریخ تھی 28 جون 1914۔ آسٹریا ہنگری کے ولی عہد آرچ ڈیوک فرانس فرڈیننڈ کو بوسنیا کے ایک سربی قوم پرست نے سرائیوو میں گولی مار دی، اور بس اسی ایک گولی نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ وہ واقعہ تھا جس نے فوری طور پر جنگ کی آگ بھڑکا دی۔ اس قتل کے بعد جو ہوا وہ بالکل ڈومینوز گرنے جیسا تھا۔ آسٹریا ہنگری نے فوراً سربیا پر الزام لگایا۔ روس، جو سربیا کا بڑا بھائی سمجھا جاتا تھا، وہ اس کی حمایت میں آ گیا۔ جرمنی نے اپنے دوست آسٹریا ہنگری کا ساتھ دیتے ہوئے روس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ پھر جرمنی نے فرانس پر حملہ کر دیا، اور جیسے ہی جرمن فوجیں بیلجیم میں داخل ہوئیں، برطانیہ بھی جنگ میں شامل ہو گیا۔ سوچیں، صرف 37 دنوں میں پورا یورپ آگ کی لپیٹ میں تھا۔ یہ تھا ڈومینو ایفیکٹ۔ اس وقت سب کو لگتا تھا کہ یہ جنگ کرسمس تک ختم ہو جائے گی، چند ہفتوں کی بات ہے، لیکن وہ سب کتنے غلط تھے۔ ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور دنیا ایک ایسی جنگ میں داخل ہو گئی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ جرمنی کا ایک ماسٹر پلان تھا، شلیفن پلان۔ آئیڈیا یہ تھا کہ پہلے فرانس کو تیزی سے ہرایا جائے اور پھر روس کی طرف مڑا جائے، لیکن مان کے جنگ میں فرانس اور برطانیہ نے انہیں روک دیا، اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹی اور جلدی ختم ہونے والی جنگ کا خواب بھی ٹوٹ گیا۔ اب جنگ کا ایک نیا اور بہت ہی خوفناک چہرہ سامنے آیا، خندقوں کی جنگ۔ دونوں طرف کی فوجوں نے سینکڑوں کلومیٹر لمبی خندقیں کھود لیں، اور جنگ ایک جگہ پر جیسے جم سی گئی۔ لاکھوں فوجی زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے لیے اپنی جانیں گنوا رہے تھے۔ اور یہ کوئی پرانے زمانے کی جنگ نہیں تھی، یہ ایک ٹوٹل وار تھی، جس میں صرف فوجیں نہیں بلکہ پورے کے پورے ملک اور ان کی معیشتیں شامل تھیں۔ اس میں پہلی بار ایسی خوفناک چیزیں بڑے پیمانے پر استعمال ہوئیں: آبدوزیں یعنی یو بوٹس، زہریلی گیس، ٹینکس اور ہوائی جہاز۔ کئی سالوں تک یہ تعطل، یہ سٹیل میٹ یوں ہی چلتا رہا۔ لاکھوں لوگ مر رہے تھے، لیکن کوئی بھی جیت نہیں پا رہا تھا۔ پھر آیا 1917 کا سال، اور 2 ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ پہلا بڑا واقعہ ہوا روس میں۔ وہاں انقلاب آ گیا۔ جنگ سے تنگ آئے لوگوں نے بادشاہ یعنی زار کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ جو نئی بولشوک حکومت آئی، اس نے جرمنی سے امن کر لیا اور جنگ سے باہر ہو گئی۔ جرمنی کے لیے یہ بہت بڑی خبر تھی، کیونکہ اب اسے صرف ایک محاذ پر لڑنا تھا۔ اب جب جرمنی کا ایک دشمن کم ہو گیا تو اس نے ایک بہت بڑا جوا کھیلا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ برطانیہ کو بھوکا مار کر ہرائے گا۔ اس نے غیر محدود آبدوز جنگ شروع کر دی، یعنی سمندر میں نظر آنے والے ہر جہاز کو ڈبو دو، چاہے وہ فوجی ہو یا شہری، کسی کا بھی ہو۔ یہ ایک بہت خطرناک قدم تھا۔
اور پھر وہ آخری غلطی ہوئی جو جرمنی کو بہت مہنگی پڑی، زمرمین ٹیلی گرام۔ یہ ایک خفیہ پیغام تھا جو جرمنی نے میکسیکو کو بھیجا، جس میں کہا گیا تھا کہ اگر تم امریکہ پر حملہ کرو تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن انگریزوں نے یہ پیغام پکڑ لیا اور امریکہ کو دکھا دیا۔ بس پھر کیا تھا، اپریل 1917 میں امریکہ بھی جنگ میں کود پڑا۔ امریکہ کے آنے سے اتحادیوں کو ایک نئی طاقت مل گئی۔ اب جنگ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی تھی، لیکن اس کا اختتام بھی اتنا ہی پیچیدہ ہونے والا تھا۔ نئے دم والے امریکی فوجیوں کی مدد سے اتحادیوں نے ایک زبردست حملہ کیا۔ جرمن فوج کی ہمت جواب دے گئی اور جرمنی کے اندر بھی بغاوت پھوٹ پڑی۔ آخرکار جرمن بادشاہ کو ملک چھوڑنا پڑا اور 11 نومبر 1918 کو جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو امن معاہدہ ہوا یعنی ٹریٹی آف ورسائے، وہ امن سے زیادہ ایک سزا تھی۔ جرمنی سے اس کا بہت سارا علاقہ چھین لیا گیا، اس کی فوج تقریباً ختم کر دی گئی، اور سب سے بڑی بات، جنگ کا سارا الزام اس پر ڈال کر اتنا بھاری تاوان لگا دیا گیا کہ دینا ناممکن تھا۔ جرمن لوگوں کے لیے یہ ایک قومی ذلت تھی۔ جنگ نے دنیا کا نقشہ تو بدل دیا۔ آسٹریا ہنگری اور سلطنت عثمانیہ جیسی صدیوں پرانی سلطنتیں ختم ہو گئیں، چیکوسلوواکیہ اور پولینڈ جیسے نئے ملک بن گئے، لیکن یہ جو نئی لکیریں کھینچی گئیں انہوں نے بھی مستقبل کے لیے کئی نئے جھگڑوں کی بنیاد رکھ دی۔ اور ان سب سیاسی تبدیلیوں، ان نقشوں اور سرحدوں کے پیچھے انسانی قیمت کیا تھی؟ 1,10,00,000 جانیں، فوجی بھی اور عام شہری بھی، تاریخ کی سب سے خونریز جنگوں میں سے۔ تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا یہ واقعی تمام جنگوں کو ختم کرنے والی جنگ تھی، یا اس جنگ کے خاتمے نے ہی ان چنگاریوں کو ہوا دی جنہوں نے ٹھیک 20 سال بعد دنیا کو ایک اور اس سے بھی بڑی اور تباہ کن جنگ یعنی دوسری جنگ عظیم کی آگ میں جھونک دیا؟